الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من لزم الاستغفار جعل الله له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ورزقه من حيث لا يحتسب أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم بھائی بزرگ اور دوستو، قرآن کریم کی ایک آیت اور ایک حدیث آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے. اب دنیا کے حالات کا ہم جائزہ لیں. پوری دنیا کے اندر کوئی نہ کوئی مصیبت کے اندر آدمی مبتلا ہے، کوئی نہ کوئی پریشانی میں مبتلا ہے. ان پریشانی اور ان مصیبتوں کا حل کیا ہو سکتا ہے؟ ایک تو یہ ہے کہ آدمی ان مصیبتوں اور ان پریشانیوں کا حل آدمی اپنے ذہن کے اعتبار سے تلاش کرے. آدمی اپنے اعتبار سے ان مصیبتوں کا حل نکالنے کی کوشش کرے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم قرآن و حدیث کا مطالعہ کریں، انبیاء علیہ السلام کے واقعات کا مطالعہ کریں، حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی زندگی کا مطالعہ کریں، اور اس کے بعد ہم ایک نتیجہ نکالیں کہ ان مصیبتوں ان پریشانیوں کا حل کیا ہے. اور اللہ تبارک و تعالی عام طور پر بندوں پر پریشانیوں کو کب ڈالتے ہیں، کب بندوں کو پریشانیوں میں مبتلا فرماتے ہیں. ایک واقعہ ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں افلاطون نام کا ایک آدمی تھا. اس نے ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا کہ اگر سارا آسمان کمان بن جائے اور ساری مصیبتیں تیر بن جائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ تیر پھینکنے والا ہو، تو ان تیروں سے اور ان مصیبتوں سے نجات کا کیا ذریعہ ہوگا؟ یہ ساری کی ساری مصیبتیں تیر بن گئی، سارا آسمان کمان بن گیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تیر پھینکنے والا ہے. اور ظاہر سی بات ہے سارا کا سارا آسمان مصیبتوں سے تیروں سے بھرا ہوا ہو. تو افلاطون نے پوچھا کہ ان مصیبتوں سے اور ان تیروں سے نجات کا کیا ذریعہ ہوگا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بڑا پیارا جواب دیا. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ان تیروں سے نجات کا ذریعہ یہ ہے کہ تیر پھینکنے والے کے بازو میں تیر پھینکنے والوں کے بغل میں جا کر بیٹھ جائے. مطلب یہ ہے کہ ان مصیبتوں سے کوئی نجات حاصل کرنا چاہتا ہے، ان مصیبتوں سے بچنا چاہتا ہے، اس کا آسان راستہ یہ ہے کہ آدمی اپنا تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ مضبوط کر دے، اللہ تعالیٰ سے اپنے تعلق کو جوڑ دے. جب بندے کا تعلق اللہ تعالیٰ سے ٹوٹتا ہے، اللہ تعالیٰ سے جو تعلق جڑنا چاہیے وہ جڑنے کے بجائے ختم ہوتا چلا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں بندہ شروع کر دیتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے روزانہ دن بدن نئی مصیبتوں کا سامنا آدمی کو کرنا پڑتا ہے. قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پچھلی امتوں کا ذکر فرمایا. جہاں بجا بہت ساری جگہوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ ہم نے قوموں کو مصیبت کے اندر کیوں مبتلا کیا، قوموں پر عذاب ہمارا کیوں آیا.
قوم پریشانیوں کے اندر کیوں مبتلا ہوئی؟ ایک جگہ پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَكَمْ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا فَجَاءَهَا بَأْسُنَا بَيَاتًا أَوْ هُمْ قَائِلُونَ، بہت سی بستیاں ایسی ہیں جن کو ہم نے ہلاک کر دیا. وَكَمْ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا فَجَاءَهَا بَأْسُنَا بَيَاتًا أَوْ هُمْ قَائِلُونَ، ہمارا عذاب ان کے پاس رات کے وقت آیا یا دوپہر کو آرام کر رہے تو اس وقت آیا. فَمَا كَانَ دَعْوَاهُمْ إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا إِلَّا أَنْ قَالُوا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ، جب ہمارا عذاب ان کے پاس آیا تو وہ سب یہی بات کہہ رہے تھے کہ واقعتاً ہم ہی ظالم تھے، ہم ہی ظلم کرنے والے. فَمَا كَانَ دَعْوَاهُمْ إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا إِلَّا أَنْ قَالُوا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ، ہم ہی نے اپنے آپ پر ظلم کیا تھا، ہم ہی گناہ کا ارتکاب کرنے والے تھے. اس آیت وَلَا تَتَّبِعُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ، یعنی ان کو کہا گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں تم پر نازل فرمائی ہے، جو شریعت تم پر اتاری ہے، جو احکام تم پر اتارا ہے، جو چیزیں تم پر اتاری گئی ہے، ان تمام چیزوں کی اتباع کرو، ان کی باتوں کو مانو. وَلَا تَتَّبِعُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ، اللہ کے علاوہ کو دوست مت بناؤ. مطلب یہ ہوا کہ انہوں نے اللہ کی جو شریعت تھی، اللہ کے جو احکام تھے، ان احکام کو نہیں اپنایا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب آیا، مصیبتیں آئی. ایک اور جگہ پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَكَمْ قَصَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا فَجَاءَهَا بَأْسُنَا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا بہت ساری بستیاں ایسی ہیں جن کو ہم نے ہلاک کر دیا. کیوں؟ اس لیے کہ گناہ کا ارتکاب کیا کرتے ہیں. ایک اور جگہ پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، جب بھی ہم نے کسی قوم کو عذاب میں مبتلا کیا، کسی قوم کو مصیبت میں مبتلا کیا، ہم نے پکڑا بِذَنبِهِ، ان کی گناہوں کی وجہ سے پکڑا. پھر اللہ کی پکڑ کیسی آئی؟ قرآن میں نقل کیا گیا فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا، بعض بستیاں ایسی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر آندھیاں بھیجی، ہوا کا طوفان آیا. وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ، بعض بستیاں ایسی تھی قرآن میں نقل کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک آواز آئی، چیخ آئی، سب کے سب ہلاک ہو گئے. وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بعض بستیوں کو ہم نے ہلاک کر دیا، ہم نے اپنی طرف سے زمین کو حکم دیا اور سب کو زمین کے اندر دھسا دیا. وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا، بعض بستیاں ایسی تھی جن کو ہم نے پانی میں ڈبو دیا، پانی کا طوفان ان پر آیا. اور آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ. یہ جتنی قوموں پر ہم نے ہلاک کیا ہے، جتنی قوموں پر ہمارا عذاب آیا ہے، اللہ تعالیٰ ان پر ظلم کرنے والا نہیں ہے، بلکہ یہ خود اپنے آپ پر ظلم کرنے والے ہیں. انہوں نے ہماری باتوں کو نہیں مانا، ہمارے حکموں کی اتباع نہیں کی، ہماری فرمانبرداری نہیں کی، ہماری نافرمانی کی، جس کی وجہ سے ہم نے ہر قوم پر عذاب کو لائے، مصیبتوں میں مبتلا کیا ہے. اور ایک جگہ اللہ فرماتے ما يفعل الله بعذابكم ان شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. اللہ کو تمہیں عذاب دے کر کیا ملے گا؟ تمہیں مصیبت میں مبتلا کر کے کیا ملے گا؟ وما كان الله، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ما يفعل الله بعذابكم ان شكرتم وآمنتم، اگر تم شکر گزاری والی زندگی گزارتے رہو گے، ایمان لاؤ گے، اللہ کے حکم کو مانو گے، اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب میں مبتلا نہیں کرے گا. اللہ تعالیٰ کو تو اپنے بندوں سے بڑی محبت ہے. دیکھو قرآن آیات سے معلوم ہوتا ہے اللہ تعالیٰ قوموں کو عذاب میں اس وقت مبتلا کرتے ہیں. اس کا پہلا سبب یہ ہوتا ہے کہ بندے کا تعلق اللہ تعالیٰ سے ٹوٹ جاتا ہے. اللہ تعالیٰ سے تعلق ٹوٹا، اللہ کی حکمت کی نافرمانی میں مبتلا ہوا، اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب آئے گا. دوسری چیز، جب بھی آدمی کسی مصیبت میں مبتلا ہو، عام طور پر قوم پر عذاب آئے، تو پہلی چیز اللہ تعالیٰ سے تعلق کو جوڑ رہا ہے، اور دوسری چیز ہے اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی خوب مغفرت کو طلب کرے، اللہ تعالیٰ سے بخشش طلب کرے.
اسی کو کہا جاتا ہے استغفار کا اہتمام کریں. ایک جگہ پر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم. نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا گیا جب تک آپ لوگوں میں رہیں گے اللہ تعالیٰ لوگوں پہ عذاب کو مبتلا نہیں فرمائے گا. اور دوسری چیز بیان فرمائی جب تک قوم میں استغفار کرنے والے یعنی اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرنے والے موجود رہیں گے تو ابھی اللہ تعالیٰ کا عذاب نہیں آئے گا. معلوم ہوا بندے کو چاہے گناہ ہو یا نہ ہو وقتاً فوقتاً اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرے. وقتاً فوقتاً چلتے پھرتے پڑھتے رہا کرے استغفر اللہ یا ہو سکے تو پوری قوم کی طرف سے استغفار طلب کرے مغفرت طلب کرے یعنی کہے نستغفر اللہ. استغفار کا خوب اہتمام کرے. ہمارا حال ہی تو یہ ہوتا ہے کہ ہم گناہ کرنے کے باوجود استغفار نہیں کرتے. اللہ کے بعض مقرب بندے ایسے ہوتے نیکی کرتے ہیں نیکیوں کا خوب اہتمام کرتے ہیں اس کے باوجود نیکی کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کرتے ہیں. قرآن میں اس کو بھی نقل کیا گیا ہے. قرآن میں ایک جگہ پر کہا گیا انہم کانوا قبل ذلک محسنین کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار هم یستغفرون. اللہ کے بعض بندے ایسے ہوتے ہیں خوب نیکی کا اہتمام کرتے ہیں عبادت کا اہتمام کرتے ہیں. انہم کانوا قبل ذلک محسنین کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون. رات کو بہت دیر آرام کرتے ہیں راتوں کو عبادت کے اندر گزارتے ہیں. وبالاسحار هم یستغفرون. رات بھر عبادت کرنے کے باوجود جب صبح ان کی آنکھ کھلتی ہے کچھ آرام کرنے کے بعد جب اللہ کے سامنے بیدار ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ سے خوب مغفرت طلب کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرتے ہیں. قرآن کریم میں ایک جگہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے خاص بندوں کا ذکر فرمایا. خاص بندوں کے اوصاف ان کی صفتیں ان کی حالت کو بیان کیا گیا. کہا گیا وہ عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا واذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما والذین یبیتون لربهم سجدا وقیاما والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما. اللہ تعالیٰ کے بعض خاص بندے ایسے ہیں رحمان کے خاص بندے ایسے ہیں زمین پر چلتے ہیں تو جھک کر چلتے ہیں تکبر سے نہیں چلتے. راتوں کو بیدار رہتے ہیں اپنے رب کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں سجدے کی حالت میں ہوتے ہیں قیام کی حالت میں ہوتے ہیں رکوع کی حالت میں ہوتے ہیں. والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم. یہ سب عبادت کرنے کے باوجود ان کا حال یہ ہوتا ہے کہ جب اٹھتے ہیں اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے ہاتھوں کو اٹھاتے ہیں تو اپنی عبادتوں کو نہیں شمار کرواتے اپنی عبادتوں کو نہیں گنواتے بلکہ یوں کہتے یوں دعا کرتے اصرف عنا عذاب جہنم اے ہمارے رب ہم سے اپنے عذاب کو ہٹا دیجیے. دیکھو رحمان کے خاص بندوں کی حالت کیسی ہے عبادت کر رہے پھر بھی مغفرت طلب کر رہے پھر بھی اپنے گناہ کا اعتراف کر رہے. قرآن میں بار بار اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم کیا گیا. نوح علیہ السلام کی قوم کے متعلق کہا گیا استغفروا ربکم. نوح علیہ السلام اپنی قوم سے کہا کہ تو اپنے رب سے مغفرت طلب کرو. مغفرت طلب کرو گی تمہیں فائدہ کیا ملے گا. یرسل السماء علیکم مدرارا. اللہ تعالیٰ تم پر بارش کو اتارے گا. ویمددکم باموال وبنین. اللہ تعالیٰ تمہارے مال میں بھی برکت دے گا تمہاری اولاد میں بھی برکت دے گا. ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا. اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے باغات میں بھی برکت دے گا تمہارے نہریں جاری کر دے گا. یہی وجہ ہے ایک مرتبہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آیا اور آ کر کہا کہ ہمارے یہاں بارش نہیں ہو رہی ہے لوگ قحط سالی میں مبتلا ہے پریشانی میں مبتلا ہے پانی کی سخت تکلیف ہے آپ دعا فرما دیں کوئی علاج بتا دے. حضرت بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا استغفار کا خوب اہتمام کرو. وہ آدمی چلا گیا. تھوڑی دیر کے بعد ایک دوسرا آدمی آیا اور اس نے آ کر کہا کہ حضرت میرے اولاد نہیں ہے اولاد کے لیے دعا فرمائیں یا کوئی نسخہ بتا دے. حضرت نے فرمایا استغفار کا خوب اہتمام کرو. تیسرا آدمی آیا. تیسرے آدمی نے آ کر شکایت کی اور کہا حضرت میرے باغ میں برکت نہیں ہو رہی
پھل میں برکت نہیں ہو رہی، کھیتی باڑی میں برکت نہیں ہو رہی، کیا کروں؟ کوئی نسخہ بتا دے، کوئی علاج بتا دے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا استغفار کا خوب اہتمام کرو۔ جو بھی آتا تھا ایک ہی علاج، خادم یا کوئی آدمی موجود تھا، اس نے کہا حضرت آپ کو جو بھی آتا ہے تو ایک ہی علاج بتاتے ہیں، ایک ہی نسخہ بتاتے ہیں۔ بارش کی تکلیف آپ نے کہا کہ استغفار کرو، اولاد کی تکلیف آپ نے کہا استغفار کرو، کھیتی میں برکت نہیں ہو رہی آپ نے کہا استغفار کرو۔ حسن بصری رحمۃ اللہ نے بڑا پیارا جواب دیا۔ حسن بصری رحمۃ اللہ نے فرمایا کیا تم قرآن کریم کی آیت میں غور نہیں کرتے ہو؟ قرآن میں اللہ نے فرمایا استغفروا ربکم، تم اپنے رب سے مغفرت طلب کرو، کیا فائدہ ہوگا؟ یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا۔ اللہ نے قرآن میں استغفار کا فائدہ بیان کیا ہے کہ اگر لوگ استغفار کرتے رہیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ بارش کا بھی نزول فرمائے گا، بارش کو بھی اتارے گا، تمہارے مال میں بھی برکت ہوگی، تمہارے اولاد میں بھی برکت ہوگی، اللہ تعالیٰ تمہارے باغات میں نہریں بھی جاری فرما دے گا۔ استغفار کا خوب اہتمام کرنا چاہیے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام، حالانکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق قرآن نے اعلان کر دیا کہ آپ کے تو اگلے پچھلے گناہوں کو معاف کر دیا گیا ہے، اس کے باوجود حدیث میں آتا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حالت یہ تھی، آپ علیہ السلام فرماتے تھے واللہ انی لاستغفر اللہ واتوب الیہ فی اليوم اکثر من 70 مرۃ، کہ خدا کی قسم میں روزانہ 70 مرتبہ سے زیادہ استغفار کرتا ہوں۔ اب سوچیں، اندازہ لگائیں کہ جس نبی کے متعلق قرآن نے اعلان کر دیا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے مغفرت کا اعلان کر دیا گیا، لیکن اس کے باوجود نبی علیہ السلام فرما رہے کہ میں روزانہ دن میں 70 مرتبہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی بخشش مانگتا ہوں۔ اور ایک اور حدیث میں تو کہا گیا خدا کی قسم میں روزانہ 100 مرتبہ استغفار کرتا ہوں، یعنی اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرتا ہوں۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لزم الاستغفار جعل اللہ له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ورزقه من حيث لا يحتسب۔ جو آدمی استغفار کا اہتمام کرے گا، استغفار کا مطلب کوئی لمبا چوڑا استغفار کرنے کی ضرورت نہیں، مختصر سا آدمی چلتے پھرتے سچے دل کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے جو گناہ ہو گیا ہے اس گناہ پر مغفرت طلب کرے، اپنے گناہ کا اعتراف، بخشش مانگتا ہوں، ہو سکے تو پوری امت کی طرف سے نستغفر اللہ، اللہ پوری امت کی طرف سے اپنے گناہوں کی، ہم سب کے گناہوں کی اللہ مغفرت طلب کرتے، بخشش طلب کرتے۔ تو حدیث میں بیان کیا جو آدمی پابندی کے ساتھ استغفار کرتا رہے گا، 3 فائدے بیان کیے، جعل اللہ له من كل ضيق مخرجا، اللہ تعالیٰ ہر تنگی سے نکلنے کا اس کے لیے راستہ نکال دیں گے۔ رزق کی تنگی، کوئی پریشانی میں مبتلا ہے، اللہ تعالیٰ اس پریشانی سے نجات کا راستہ نکال دیں گے۔ دوسرا فائدہ بیان کیا ومن كل هم فرجا، کوئی غم میں مبتلا ہے، کوئی رنج میں مبتلا ہے، اندر ہی اندر کھل رہا ہے، کوئی حل نہیں نکل رہا ہے، ومن كل هم فرجا، استغفار کا اہتمام کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس غم سے، اس رنج سے، اس کڑن سے اللہ تعالیٰ اس کو نجات عطا فرمائے گا۔ آدمی اندر ہی اندر کڑتا رہتا ہے، کوئی غم پہنچ گیا، کوئی رنج پہنچ گیا، کسی مصیبت میں مبتلا ہوا، بہت ساری مصیبتیں ایسی ہوتی ہیں جس کو آدمی کسی کے سامنے نقل بھی نہیں کر پاتا ہے، دوسروں کے سامنے بیان بھی نہیں کر پاتا ہے، کوئی مصیبت میں مبتلا ہے، غم میں مبتلا ہے، نبی علیہ السلام فرما رہے جو آدمی استغفار کا اہتمام کرے گا اللہ تعالیٰ اس سے اس غم سے نجات عطا فرما دے، مصیبت کا حل نکال دے۔ تیسرا فائدہ بیان کیا وَرَزَقَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، جو آدمی استغفار کا اہتمام کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو ایسی جگہ سے رزق عطا فرمائیں گے کہ بندے کو وہم و گمان بھی نہیں ہوگا۔ آدمی کہتا ہے نا کہ رزق میں برکت نہیں ہو رہی ہے، مال میں برکت نہیں ہو رہی ہے، جہاں پیسہ ڈالتا ہوں پیسہ برباد ہو جاتا ہے، پیسے آتے ہیں فوراً ختم ہو جاتے ہیں۔ دیکھو حدیث میں اس کا علاج بیان کیا، آدمی استغفار کا اہتمام کرے، ابھی نہیں تو آئندہ چل کر
اللہ تعالیٰ اسے ایسا رزق عطا فرمائیں گے، رزق میں ایسی برکت عطا فرمائیں گے کہ بندے کو وہ گمان بھی نہیں ہوگا کہ یہ مال میرے پاس کہاں سے آ گیا۔ تو پہلی چیز مصیبتوں کا علاج یہ ہے، آدمی سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی طرف اپنے تعلق کو جوڑے، اللہ سے اپنے تعلق کو مضبوط کرے، اور اللہ سے تعلق مضبوط ہوتا ہے شریعت پر عمل کرنے سے، اللہ کے احکام کی فرما برداری کرنے سے، اللہ کے حکم کو ماننے سے، نماز کا اہتمام کرنے سے، قرآن کریم کی تلاوت کرنے سے، شریعت کے حکم کے مطابق زندگی گزارنے سے۔ بندہ اللہ سے تعلق کو توڑ رہا ہے، تعلق تو بندے کا اللہ تعالیٰ سے ٹوٹ چکا ہے، اب چاہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مصیبتیں نہ آئیں، اب چاہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رزق کا دروازہ کھل جائے، اب یہ چاہ رہا ہے کہ میں غم میں مبتلا نہ ہوں، اب یہ چاہتا ہے کہ میں مصیبت میں مبتلا نہ ہوں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے اپنے تعلق کو جوڑے، اللہ تعالیٰ سے اپنے تعلق کو بہت خوب مضبوط کرے۔ بندہ اللہ کے سامنے اپنی پیشانی کو جھکاتا ہے، یہ پیشانی رگڑ رہا ہے، یہ پیشانی کسی اور کے سامنے نہیں ٹکا رہا ہے، یہ اللہ کے سامنے اپنی پیشانی کو ٹکا رہا ہے۔ سب سے پہلی چیز اپنے تعلق اللہ سے جوڑے، اور دوسری چیز اللہ تعالیٰ سے گناہ ہو جانے کے بعد اللہ تعالیٰ سے خوب مغفرت طلب کرے، اپنے گناہوں کی بخشش مانگے۔ اگر بندہ ان دو چیزوں پر عمل کرے گا، اور بھی چیزیں ہیں، ان دو چیزوں پر عمل کرے گا، پھر اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگے گا، اللہ تعالیٰ دعاؤں کو بھی قبول کرے گا، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والی پوری امتوں پر جو مصیبتیں ہیں، اللہ تعالیٰ ان مصیبتوں کو بھی جوڑ ختم کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ شانوں سے دعا ہے، اللہ تعالیٰ نے جو باتیں کہلوائی ان سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں اپنے رب سے اپنے تعلق کو مضبوط کرنے کی، جوڑنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔